بہت سے غریب اور خستہ حال ایسے ہیں کہ ان کی برکت اور دعا سے رزق ملتا ہے۔ اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب۔ معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ، جلد دوم، صفحہ نمبر 128۔ بہت سے غریب اور خستہ حال ایسے ہیں کہ ان کی برکت اور دعا سے رزق ملتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ میرے والد سعد کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص صلاحیتیں بخشی تھیں، مثلا شجاعت، سخاوت، فہم و فراست وغیرہ، ان کی وجہ سے ان کا کچھ خیال تھا کہ جو غریب اور کمزور قسم کے مسلمان ان چیزوں میں ان سے کمتر ہیں، وہ ان کے مقابلہ میں فضیلت اور برتری رکھتے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال اور حال کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں کی جو مدد ہوتی ہے اور تم کو جو نعمتیں ملتی ہیں، وہ تمہاری صلاحیتوں اور قابلیتوں کی بنیاد پر نہیں ملتی، بلکہ تم میں جو بیچارے کمزور اور خستہ حال ہیں ان کی برکت اور ان کی دعاؤں سے ملتی ہیں۔ حضرت سعد کا جو خیال تھا، چونکہ اس کی بنیاد ایک قسم کے کبر پر تھی، اس لیے اس کی اصلاح اور اس کے علاج کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ تم جن مسکینوں کو اپنے سے کمتر اور اپنے کو ان سے برتر سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ انہی کی طفیل میں اور انہی کی دعاؤں سے تم کو وہ سب کچھ دیتا ہے جس سے تم یہاں بڑے بنے ہوئے ہو۔ آج بھی ہم جیسے لکھے پڑھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں دے رکھی ہیں اور دین کی کسی خدمت کی توفیق مل رہی ہے، عموماً اسی قسم کے کبر میں مبتلا ہیں، نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ اسی حدیث کے نسائی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح ہیں: انما ینصر اللہ ھذہ الامۃ بضعیفہم بدعوتہم وصلواتہم واخلاصہم۔ ظاہر ہے کہ اس روایت کے الفاظ ادا و مطلب میں صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ سے زیادہ واضح ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔